کے کیسے سجدے کرتا، کبھی تیری کمر پہ بیٹھ کے سجدے کرے گا، کبھی تیرے سامنے بیٹھ کے سجدے کرے گا۔ وہ ننھا سا بچہ اس کی ادائیں دیکھ رہے، وہ جتنے سجدے کرے گا نا رب اس کا اجر تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اس واسطے نماز پڑھنے والے بنے۔ اور عزیزان گرامی قدر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد کہ قیامت کے دن علیحدہ نمازی علیحدہ ہوں گے، بے نمازی علیحدہ ہوں گے۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صف جو جناب ابو جہل اور دیگر ابو لہب میں ہم کھڑے ہو جائیں؟ ہم چاہتے ہیں اگر ابو بکر کی صف میں کھڑے ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صف میں اللہ پاک جگہ عطا فرما دے، اگر ہمیں حضرت عثمان غنی کی صف میں جگہ مل جائے، ذوالنورین کی صف میں جگہ مل جائے، عاشق رسول کی صف میں ہمیں جگہ مل جائے، تو پھر دنیا میں نمازوں سے محبت کرنا پڑے گی، ہمیں نمازوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور ورنہ قرآن مجید میں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی و بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ صحابہ اکرام لڑ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بچا ہوگا؟ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ اکبر کبیرہ، تباہی و بربادی نمازیوں کے لیے۔ تو آگے پھر قرآن پاک نے فرمایا ہم عن صلاتہم ساہون، وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے بارے میں بھول جاتے ہیں، نمازوں کے بارے میں بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ظہر کب پڑھنی، عصر کب پڑھنی، انہیں معلوم ہی نہیں، وقت پہ وقت گزرتا رہا، مؤذن صدا پہ صدا دیتا رہا، لیکن جناب وہ مسجد کی طرف کبھی اس نے دھیان ہی نہ دیا۔ عزیزان گرامی قدر، میں اکثر بیان کرتا ہوں، آج ہم کسی کو بلا لینا، ہمارے ایک دو بار بلانے پہ وہ نہ آئے تو ہم بڑا ناراض ہوتے ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ یار میں جناب کا استاد تھی، میں انہوں بلایا تو آیا ہی نہیں، میں اس کا استاد تھا، حیا تو کرنی چاہیے تھی نا، اسے دو بار تین بار بلایا، اس نے سنی کو آنے سنی کر دیا۔ والدین بھی اس چیز پہ نالا ہے کہ جناب میری سنی کو آنے سنی کر دیا، یہ کوئی بات ہوئی؟ میں اس کا، میرا کوئی زندگی ہے؟ ہم اپنی زندگی نہیں سمجھتے کہ اب اس کی اولاد اس کے بلانے پہ نہ آئے، کتنا برا لگتا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، یہ میری خدمت ہی نہیں کرتی، میرے بلانے پہ آتی نہیں، میری بات ہی نہیں سنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں والدین سے بڑھ کر بھی کسی کا حق ہے تو وہ رب اور اس کے نبی کے ساتھ ہے، والدین سے بھی بڑھ کر ان کا حق ہے۔ اور ماں باپ کو چاہیے، آج تمہارا دل دکھ رہا ہے کہ میرے بلانے پہ نہیں آیا، تو تمہارا دل اس وقت کیوں نہیں دکھا جب رب تجھے بلا رہا تھا، یا اے لوگوں نماز کی طرف آؤ۔ ایک بار نہیں، دن میں 5 بار بلاوا آیا، لیکن وہ پھر بھی ناراض نہیں ہے۔ ہم 2-3 بار بلائے تو ناراض ہو گئے، میرا بچہ جناب ناراض ہو گیا، میری کوئی زندگی ہے؟ تو وہ 5 بار دن میں بلایا، فجر ٹائم، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن رب پھر بھی فرماتا ہے چلو کوئی بات نہیں، آج معافی مانگ لے گا، آج مانگ لے گا، حتیٰ یغرغرہ، یہاں تک کہ سانس حلق کو آ گیا، جان نکلنے کے قریب تھی، تب بھی وہ توبہ کر لے تو رب معاف فرمائے، اتنا قریب ہے۔ تو یہ جمعۃ الوداع ہے، نہ جانے زندگی میں یہ بہار دوبارہ آئے گی کہ نہیں۔ آج سے ہم تہیہ کریں، بے نمازی ہیں تو اللہ ہمیں پورے سال کا، پوری زندگی بھر کا نمازی بنا دے۔ اگر ہم نمازوں کا خیال نہیں کرتے تھے تو خدا را نمازوں کا ارادہ کرتے ہیں، خدا را نمازوں کا ارادہ کرتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن پڑھنے والا بن جائے، ابھی سے تہیہ کر لیں۔ آپ چاہے نوجوان ہیں کوئی بات نہیں، نوجوان ہو تو کام نہیں سیکھتے، اگر کاروبار نہیں آتا، تمہیں روزی رزق کمانے کا طریقہ نہیں تو سیکھو گے نہیں۔ ہمارے اس گدوں پہ ذمہ داریاں آ جائے تو کہتے ہیں جناب میرے بیوی بچے جناب فلاں، کوئی نہ کوئی تو کام ہم مارتے ہیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑنا نا، چاہے وہ باہر گولی ٹافی لگانا پڑے، آلو چھولے بیچنا پڑے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے، جناب وہ ڈنڈے پہ بالون لگا کے بھیجتا، محنت میں آر نہیں، شرط نہیں، کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، قبر کو جنت نما بنانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، جنت کے حصول کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے نا تو پھر آخرت کو چلانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور اس میں سے سب سے بہترین ذریعہ قرآن اور
نماز ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالیشان کنز العمال کی حدیث مبارکہ جان کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کے ابتدائی محافل میں شرکت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے کا ثواب دیتا ہے جو فوج تیار ہوتی نا مسلمانوں کی، سپاہ سالاروں کی، اللہ تعالیٰ قرآن کی محفل میں آنے والوں کے لیے اتنا اجر عطا فرماتا ہے، مجاہدین جیسا۔ اور جو قرآن کی اختتامی محفل میں شرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح جنگ جیت کر مسلمان کٹھے ہو جائے گا تو اس وقت مال غنیمت دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید حدیث رسول میں آیا، جان کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو جو اختتام قرآن پہ آیا، اللہ تعالیٰ مال غنیمت جیسا جس طرح مومنین کو بانٹا جاتا ہے اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اس کو اتنی رحمت اتنا کرم عطا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جہاں موقع ملے قرآن اور نماز کو نہ چھوڑیں۔ اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ آپ کے اس جامعہ میں قرآن کی تعلیم کا میں اعلان کرتا ہوں، پڑھایا جاتا ہے ود آؤٹ آف اینی فی، بغیر کسی فیس کے قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ ہر سال الحمدللہ 15 17 18 16 20 اتنے بچے ناظرہ قرآن مجید یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، اور کتنے سالوں سے بنی ہوئی ہے، اور کتنے سالوں سے 17 18 کو ضرب دے لے تو اب تک کتنے بچے پڑھ کے جا چکے ہیں۔ اور یہ ثواب پڑھانے والوں کو بھی ہے، اور یہ ثواب جنہوں نے اس مسجد کو قائم کیا انہیں بھی ہے، جو اس کے اخراجات چلا رہے ہیں یہ اجر و ثواب ان کو بھی ہے۔ اور الحمدللہ